جی ایک بار پھر تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید قاضی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ آج جو سیگمنٹ ہے وہ ہے ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کا جو قتل ہوا تھا لندن میں 10 سال پہلے۔ اس کیس کو 10 سال لگے یہاں تک پہنچنے، کیونکہ آج پاکستان کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ لیکن جو فیصلہ پاکستانی عدالتوں نے دیا ہے وہ جو برطانیہ کی حکومت اور ایجنسیز نے جو شواہد پیش کیے تھے پاکستان میں ان پر دیا ہے۔ لیکن میرا سوال جو آج جو دوست ہمارے ساتھ ہوں گے موجود ان سے یہ ہے کہ 10 سال برطانیہ کیوں خاموش رہا، اور اب کیا وہ خاموشی اپنی توڑے گا یا نہیں؟ کیونکہ 10 سال پہلے یہ کراچی میں سب پلاننگ ہوئی، لندن میں قتل ہوا، جو قاتل تھے وہ فرار ہو گئے سری لنکا، اور وہاں سے پاکستان جب پہنچے تو ہماری جو ایجنسیز تھی انہوں نے ان کو حراست میں لے لیا ایئرپورٹ سے باہر نکلنے سے پہلے ہی۔ تو ہماری جو عدالتیں ہیں انہوں نے ان 3 مجرموں کو جن کو ہماری ایجنسیز نے اپنی حراست میں لیا کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ سنایا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آرڈر دیا تھا وہ الطاف حسین نے دیا تھا، تو کیا ہماری جو یہاں کی یو کے کی جو حکومت ہے کیا وہ اس پر اب کارروائی کرے گی؟ اور یہ بھی بڑا سوال ہے کہ 10 سال وہ خاموش کیوں رہی ہے۔ میرے ساتھ آج جو دو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں، ایک ہیں جناب نعیم احمد صاحب، وہ این کیو ایم کے سابق ممبر بھی رہے ہیں، اور وہ این کیو ایم کو چھوڑ کر عمران فاروق صاحب کی جو ایک متحدہ بنی ہے اس کے ساتھ وہ منسلک ہے۔ اور دوسرے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ ہے شاہد بھٹوا صاحب، اور یہ ہیں ہیلی فیکس میں بڑے سینئر یہ صحافی ہیں۔ اور نعیم احمد صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک بار بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری آئی تھی اسی حوالے سے، اس میں انہوں نے بڑے کھل کے جو بیان ہیں وہ دیے تھے کہ اس قتل میں کون کون ملوث ہو سکتا ہے، اس سے بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے نعیم بھائی السلام علیکم۔ جی جی، وعلیکم السلام قاضی صاحب، شکریہ بہت بہت۔ جی نعیم بھائی، اس حکومت کو 10 سال لگے، اور جو پاکستانی عدالتوں نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ بھی یہاں یو کے کی جو حکومت ہے اس نے، اور جو ایجنسیز ہیں انہوں نے جو شواہد عدالتوں کو پیش کیے وہاں پر پاکستان میں، اس کی بنا پر جو فیصلہ ہے وہ آیا ہے۔ تو آپ کیا جی، سمجھتے ہیں کہ آج تک یہ یو کے کی حکومت جو ہے وہ کیوں خاموش ہے؟ بات دراصل یہ ہے، یہ تو ایک ڈیسائیڈڈ مسئلہ ہے کہ جو یہ فیصلہ آیا ہے اس کے اندر برٹش گورنمنٹ کا بھی بہت زیادہ ایک کردار ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا ہے، اور یہ دونوں ملکوں کی جو انٹیلیجنس ہے ان کی تعاون سے یہ کیس حل کرنے میں مدد ملی ہے۔ لیکن فیصلہ جو ہے وہ آزاد پاکستانی عدالت کا انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت فیصلہ ہے جو کہ یہاں کے ہائی کمشنر نے بھی کہہ دیا، اور اخبارات میں بھی جو ساری چیزیں آئی ہیں کہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ ان کو پاکستانی قوانین کے مطابق ڈیتھ سینٹنس نہیں دی جا سکتی۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اگر یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ ڈیتھ سینٹنس نہیں دی جا سکتی تو میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس میں 10 سال پھر کیوں لگے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر ان لوگوں کے پاس شواہد موجود تھے، شاید بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں، اگر ان لوگوں کے پاس یہاں یو کے میں شواہد موجود تھے جو کہ پاکستان عدالتوں نے جن پر یہ فیصلہ دیا ہے، تو یہ خاموش کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ عدالتوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ آرڈر جو تھا قتل کا یہ ڈائریکٹ الطاف حسین نے دیا تھا، پھر یہاں کی جو ایجنسیز ہیں یا جو بھی ادارے ہیں انہوں نے اس پر کیوں نہیں کارروائی کی؟ اگر میں آپ کو 80 کی دہائی میں لے چلوں، 90 کی دہائی میں لے چلوں محترم جاوید بھائی، تو آپ ذرا پاکستان کے حالات کے پس منظر میں آپ دیکھیں کہ شور اٹھتا ہے کہ ایم کیو ایم ایک دہشت گرد جماعت ہے، اور پھر پاکستان آرمی اس کے خلاف ایک بڑا بھرپور آپریشن کرتی ہے۔ اس آپریشن کے اندر بہت سارے دہشت گرد مارے جاتے ہیں، اور کچھ دہشت گرد پاکستان سے فرار ہو جاتے ہیں۔ غالباً ان فرار ہونے والوں میں ان لوگوں کے بھی نام ہیں۔ اب ذرا آگے چلیں کہ
پاکستان کی عوام کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم ساری کی ساری دہشت گرد ہے، پاکستان کے مخالف ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے ایلیمنٹ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کی سلامتی، کراچی میں دہشت گردی اور انڈیا کے ساتھ گٹھ جوڑ میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ لیکن اس کے بعد ایک عرصہ گزرنے کے بعد بینظیر بھٹو کی حکومت آتی ہے، یہ کیس وہیں کا وہیں رہتا ہے اور چے میں گوئیاں ہوتی رہتی ہیں کہ کیا واقعتاً یہ جماعت دہشت گرد ہے۔ پھر اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کا دور آتا ہے، اور آپ ذرا لنک کریں کہ اسی جنرل پرویز مشرف کے دور میں کہ جس کے ایک ساتھی نے پیش رو نے اس جماعت کے اوپر پابندیاں لگوائیں، جنرل آصف نواز جنجوعہ، اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے وہ تمام پابندیاں ہٹا لی، اور اس کے بعد الطاف حسین کی تمام سپیچز لندن سے پاکستان کے ہر ٹی وی کے اوپر براہ راست دکھائی جاتی تھی، بالکل ایسے اور ہی ہے۔ پاکستان کی عوام نے یہ منظر دیکھا کہ بہت سارے ٹی وی چینلز کے اوپر جنہوں نے کچھ بھائی جان سے سوالات کیے ان کے اوپر حملے ہوئے، ان اینکرز کو براہ راست جو ہے وہ دھمکیاں دی گئی، بلکہ بوری میں ان کی لاشیں بند کرنے تک کی دھمکیاں دی گئیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ ساری دھمکیاں اپنی جگہ پہ موجود رہیں، اور کچھ پولیس والے سامنے آئے جنہوں نے کہا کہ ہم سے جو منسوب کیا گیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دہشت گرد پکڑے اور اس طرح ایم کیو ایم ٹارچر کرتی تھی، یہ سارا جھوٹ تھا، یہ سارا ایک افسانہ تھا اور اس کے اندر حقیقت نہیں تھی۔ اب دیکھیں یہ بیانات ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے جب اس طرح کے مختلف قسم کے بیانات دیتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری آواز صرف پاکستان تک ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کے جو ادارے ہیں وہ اس طرح نہیں دیکھتے کہ اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جنگ ہے، تو انہوں نے سیاسی طور پر یہ بیان دیا نہیں، ان کے بیانات کو سیریس لیا جاتا ہے اور وہ سارے کے سارے بیانات ریکارڈ ہو کے مختلف ملکوں کی ایجنسیاں ان کا تجزیہ کرتی ہیں۔ تو یہ سارا تجزیہ جب تک جنرل پرویز مشرف موجود تھے ان کے اقتدار کے آخری دنوں تک، یعنی 10 سال پہلے، آپ یاد کریں کہ اس وقت ایسی صورتحال تھی کہ یہ لگتا تھا کہ ایم کیو ایم سے زیادہ حب الوطن جماعت، ایم کیو ایم سے زیادہ کراچی کے اندر حالات کو ٹھیک کرنے میں جو جماعت سب سے زیادہ کوششیں کر رہی ہے اس میں الطاف حسین کا کوئی ثانی نہیں ہے، ایم کیو ایم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب آگے چلیں کہ جب یہ کیس چلتا ہے تو سوال یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر ادارے جو ہیں وہ قاتلوں کو سزا دینے میں جو خیال پایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا کردار ادا کیوں نہیں کر رہے جس طرح پاکستان میں ہوا ہے، یہ ہے اہم سوال۔ اور اس کا میں جواب دینے سے پہلے آپ کو ایک ذرا خاص بات آپ کے پس منظر میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جس دوران جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو اس دوران ایم کیو ایم کو جو لیگلی ڈیفینڈ کرنے والے تھے وہ اس وقت پاکستان کے وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب ہیں، اور اس وقت جو وزیر داخلہ تھے جو وہ آپ بھی وزیر داخلہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیر داخلہ اور وزیر قانون یہ برطانوی ایجنسیز برطانوی پولیس کے ساتھ کتنا جو ہے وہ معلومات شیئرنگ کرتے ہیں۔ اب اگر برطانیہ میں سوالات یہ اٹھ سکتے ہیں کہ اگر یہ اس قتل کا حکم، آپ دیکھیں نا قتل ہوا ہے اور برطانوی لیکن شاید بھائی سوال تو وہی اٹھتا ہے نا کہ اگر برطانیہ نے شواہد مطلب بھیجے ہیں پاکستان میں اور عدالتوں نے کچھ فیصلہ کیا ہے تو برطانیہ کے پاس جب یہ شواہد موجود تھے تو انہوں نے یہاں پر انکوائری کیوں نہیں کی، اس کیس کو آگے کیوں نہیں بڑھایا، یہ سوال ہے۔ برطانیہ نے دیکھیں چونکہ قاتل یہاں پہ موجود نہیں تھا، قاتل یہاں سے بھاگ چکا تھا، برطانیہ نے یہ کیا ہے کہ سی سی ٹی وی کی مدد سے وہ ساری فوٹیج ایک جگہ پہ جمع کر کے پھر پاکستان کی اتھارٹیز کو دی ہیں کہ یہ دیکھیں بندہ یہ ہے سید محسن، بندہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور وہ بالکل کریکٹلی کیا ہے۔ اب اس بندے کا الطاف حسین کے ساتھ کتنا تعلق ہے، کیا واقعتاً الطاف حسین نے اس بندے کو قتل کرنے کے لیے آمادہ کیا، یہ جو لنک ہے اس برج کو جوڑنا یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اور برطانیہ میں عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو بیانات ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے اداروں کے سربراہ صرف اپنی ذاتی ول کے اوپر اور سیاسی چپلش کے اوپر بیانات دیتے ہیں، ان بیانات کے اندر حقیقت بہت تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے۔
اور آپ دیکھیں کہ اس سارے کیس کے اوپر آج تک پاکستان کے وزیر داخلہ جو برگیڈیئر صاحب ہیں، انہوں نے برگیڈیئر اعجاز صاحب، انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی اور عوام کو یہ نہیں بتایا کہ 10 سال پہلے الطاف حسین کا کردار کیا تھا، پھر اس کردار کے ساتھ انہوں نے کس طرح اجازت دی کہ وہ براہ راست دن رات قوم کے ساتھ خطاب کرتے اور جنرل صاحب آرمی چیف وہاں پہ جا کے ملتے۔ اگلی بات کہ اس وقت آپ کو یاد ہے کہ الطاف حسین کے بارے میں اس وقت کے ایک بہت بڑے جو ہے وہ قانونی ماہر تھے، غالباً آج وہ ڈی فیکٹو وزیر قانون ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے اندر نیلسن منڈیلا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نیلسن منڈیلا قاتل نہیں تھا۔ تو اس لیے برطانوی ادارے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم تو جذباتی لوگ ہیں، ہمیں تو آج ایک بندہ کرنی بیچ کے کہتا ہے کہ یہ قاتل ہے، ہم سمجھتے ہیں قاتل ہے، کل وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ مسیح ہے، ہم اس کو مسیح بنا دیتے ہیں۔ اب برطانیہ شاہد بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں، کیا رحیم بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ برطانیہ شیلٹر کرتی رہی ہے الطاف حسین کو، آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، اس لیے یہ خاموشی انہوں نے اختیار کی رکھی ہے؟ مسئلہ جاوید صاحب، میں صرف اس مسئلے کو ہی فوکس کروں گا جو آپ نے کہا ہے یا جو کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف مسئلہ یہاں کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاکستان کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز گورنمنٹ بناتی ہیں یا گورنمنٹ ختم کرتی ہیں، تو آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ایگریمنٹ کر کے ہی وہ حکومتیں بنتی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کے بعد ہی وہ حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو الطاف حسین جو ہیں وہ ایک سمجھ لیں کہ کمزوری بن چکے تھے، جب کسی کو گورنمنٹ بنانا ہو یا گرانا ہو تو ان کو یوز کیا جاتا تھا۔ پوری کی پوری پارٹی، تو کوئی بھی پارٹی خراب نہیں ہوتی، اس میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں اور غلط کام کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ اچھی طریقے سے پتا ہے کہ یہ جو کورٹ نے آج اس میں اسٹیبلش کر دیا کہ الطاف حسین جو ہیں وہ آرڈر دیا کرتے تھے کلنگ کا، تو بی بی سی کی ڈاکومنٹری کے اندر میں پورے ورلڈ میں واحد آدمی تھا جو میں نے ان سے کہا کہ میں جتنے بھی لوگوں سے بات کرتا تھا کراچی کے اندر ایسا کیوں کر رہے ہو اور کس کے کہنے پہ کر رہے ہو، تو وہ ڈائریکٹ یہ کہتے تھے ہمیں لنڈن سے آرڈر ملا ہے۔ تو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ، یہاں کی گورنمنٹ بھی اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ پاکستان میں گورنمنٹ بنانے اور گرانے کے لیے ان کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا تھا۔ تو ہر مرض کی دوا جو پولیٹکس کے اندر تھی وہ الطاف حسین تھا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ ان کو یوز کرتی تھی۔ اس چیز نے ان کو اتنی تقویت دی کہ انہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا دیا۔ تو یہ نعرہ کوئی پہلی دفعہ نہیں لگایا تھا، یہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے کے اندر بھی انڈیا میں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف تقریر کی گئی تھی۔ لیکن اللہ بھلا کرے کہ جو ہمارے ان کا نام کیا تھا جنرل صاحب کا، جنہوں نے اس کے اوپر ایکشن دیا، راحیل شریف صاحب نے، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ہر جرنل بھی ایک سا نہیں ہوتا، تو انہوں نے غلط ٹائم پہ اور رائٹ آدمی کے سامنے غلط بات کر دی، تو انہوں نے اس کو ڈیسیجن لے لیا۔ اب میری یہ خواہش تھی ہمیشہ سے کہ ڈیسیجن لے لیں آپ، لیکن کورٹ کے ذریعے قانونی طور پہ میرے دل میں یہ تمنا تھی یہ چیز ثابت ہونی چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کسی جبر کے تحت ایسا کیا گیا۔ تو ان کے اوپر جو پابندی لگی اس کی کوئی لیگل حیثیت نہ تھی نہ ہے، لیکن آج کورٹ کے فیصلے کے اندر جب یہ بات آ گئی کہ ہاں ان کے حکم کے اوپر یہ قتل ہوا ہے، تو یہ بات اب طے ہو گئی کہ جو ہمارا ہمیشہ سے موقف رہا کہ پارٹی کے جو مرکزی کابینہ تھے ان پوری کی پوری کابینہ کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ عظیم احمد طارق کو قتل کروایا، ایس ایم طارق مرکزی رہنما کو قتل کروایا، بدر اقبال کو قتل کروایا، اے پی ایم ایس او کے جی بولیے، اے پی ایم ایس او کے جو چیئرمین تھے شہود ہاشمی، ان کو قتل، ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا، سابقہ گورنر حکیم سعید صاحب کو قتل کروایا، تکبیر کے جو صحافی تھے بانی صحافی صلاح الدین صاحب ان کو شہید کروایا، جنگ اخبار کے جو رپورٹر تھے صحافی ولی بابر ان کو قتل کروایا، بے شمار لوگوں کو انہوں نے قتل کروایا۔ اور میں تھوڑی سی بات مکمل کر لوں، مجھے ان سب لوگوں کا دکھ ہے جو پارٹی کے ہزاروں کارکنوں کو انہوں نے غدار بول بول کے مروایا، قتل کروایا، اور پاکستان پرویز مشرف صاحب کی دور حکومت کے اندر آپ بلیو کریں مور دین 300 پولیس آفیسرز کو قتل کروایا گیا۔ ایسے ہی ہے بالکل، تو جنہوں نے آپریشن پولیس آفیسر کو قتل کروایا اور کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، حالانکہ وہ جنرل بھی تھے، ملک کے صدر بھی تھے، ان کو ان سے اتحاد ختم کر دینا چاہیے تھا۔
لیکن بدقسمتی ہمارے ملک کے اندر حاوی سے اقتدار ہر چیز کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، محب وطنی کے اوپر بھی حاوی ہو جاتا ہے، تو ساری غلطی جو ہے وہ ایک آدمی یا ایک پارٹی کو نہیں دی جا سکتی. تو اس کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہیں ان کے نام ضرور لیے جانے چاہیے، جو لوگ اپنی حاوی سے اقتدار پوری کرنے کے لیے جائز اور ناجائز کو تمیز نہیں کرتے اور وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور ظالموں سے ہاتھ ملا لیتے ہیں. بدقسمتی سے یہ روایت ہمارے پاکستان میں چلی آ رہی ہے اور آج بھی چلی آ رہی ہے اور ابھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. صحیح ہے. شاہد بھائی، آپ آخری سوال آپ سے میں کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اب تو یہ عدالت نے وہاں پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ڈائریکٹ آرڈر جو ہے وہ الطاف حسین صاحب نے دیا تھا، تو کیا برطانیہ کی حکومت کو جو شواہد پاکستان سے بھیجے جائیں گے، کیا برطانیہ کی حکومت الطاف حسین کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی؟ آپ دیکھیں کہ 3 دن پہلے جو ہے وہ، یعنی 2 دن پہلے جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک جوائنٹ میٹنگ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ آرمی کی میٹنگ تھی. بظاہر یہ وہ پہلی میٹنگ تھی کہ اس میٹنگ کے بعد کوئی پریس بریفنگ نہیں دی گئی، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس میٹنگ کے 2 مقاصد تھے. نمبر 1 تو یہ تھا کہ یہ جو عدالتی کیس ہے، اور دوسرا یہی ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے اوپر پاکستان کی حکمت عملی تھی جس کے اوپر غالباً اتفاق نہیں ہو سکا. میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ الطاف حسین کے جبر نے پاکستان کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا ہے، اور الطاف حسین کی قتل و غارت کے اوپر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ 10 سال تک یہ جو ایم کے او ایم یا الطاف اور ملٹری اتحاد تھا، کون ہے جو اس کی ذمہ داری لے گا؟ اس کے نیچے جو قتل ہوئے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اب اگر برطانوی عدالتوں کو شواہد نہیں مل رہے تو پاکستان سے جو شواہد ملنے ہیں، یہ قاضی صاحب میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے دکھتے دل کے ساتھ اور روتی آنکھوں کے ساتھ یہ میں ذمہ داران تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ شواہد پہنچانے کی ذمہ داری وزیر داخلہ کی ہوتی ہے اور وزیر قانون کی ہے. وزیر قانون نے تو عارضی طور پہ استعفیٰ دیا ہے نا. ڈی فیکٹو وزیر قانون جو ہے وہ ہمارے وہی فروغ نسیم صاحب ہیں جنہوں نے الطاف حسین کو بچانے کے لیے اسی سپریم کورٹ کے اندر مقدمات لڑے انہیں بچانے کے لیے. آج کیا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کا امتحان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی بدقسمتی یہ ہے کہ آج وزیر اعظم تو وہ ہے لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے. آج وزیر اعظم تو ہے لیکن کابینہ ان کی اپنی نہیں ہے. کابینہ اس وقت ساری کی ساری الطاف بھائی کی ہے، یا کابینہ جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کی ہے. اب دیکھنا ہے جنرل پرویز مشرف کے ساتھی یا اس وقت وہ لوگ. اور یہ دیکھیں نا یہ کون ہے. اگر کوئی فروغ نسیم کو پہچانتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ عمران خان سے زیادہ پاکستان کی اسٹیبلش کا اور پاکستان کی عسکریت کا نمائندہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب واقعتاً ایک دہشت گرد سے الطاف حسین سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے وہ جو اصل شواہد ہیں جن کے وہ ذاتی طور پر گواہ ہیں وہ برطانوی عدالتوں تک پہنچنے دیتے ہیں؟ اگر وہ عدالتیں نہ پہنچی تو آج میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے وزیر اعظم عمران خان کو یہ کہوں گا کہ آپ سے ملک بھی تباہ ہو گیا، ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی. اس وقت پاکستان کی اکانومی 0 پہ جا رہی ہے، اور شاید آپ کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ الطاف حسین کی اس قتل کے اندر جو ان کا کردار ہے وہ عالمی دنیا کے سامنے نہ لانے کے اوپر آپ استعفیٰ دے دیں اور سٹینڈ لیں کہ وزیر داخلہ اور وزیر قانون یہ سارے شواہد عوام کے سامنے رکھیں گے اور اصل شواہد جو قانونی شواہد ہیں وہ برطانوی عدالتوں تک پہنچائیں گے. اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دے کے گھر چلا جانا چاہیے. یہ ان کے لیے عزت بچانے کا آخری راستہ ہے. جی بہت شکریہ شاہد بھائی. آخری الفاظ آپ سے رحیم بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوگا آگے یا الطاف حسین صاحب اسی طرح آرام سے رہیں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کہیں لیکن پاکستان کی عدالتوں نے اپنا حق ادا کر دیا، اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے. اب حکومت پاکستان کا کام ہے کہ وہ الطاف حسین کو جو ہے یہاں سے پاکستان لے جانے کے لیے مطالبہ کریں، اور جو ان کو یہاں پر سہولتیں دی گئی ہیں اس سے ان کو وڈرا کروانا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ ڈیمانڈ کریں برطانیہ کی گورنمنٹ سے کہ اس شخص کو ہمارے ہینڈ اوور کیا جائے.
چلے بہت قاضی بہت صاحب ایک شکریہ. سوال، صرف جی ایک سوال جی اجازت دیں. جی جی میں آپ کے اس پروگرام میں ایک دوسرا مطالبہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ ان کی مسز نے پاکستان سے کس طرح فنڈ جو ہے وہ برطانیہ لائے، اور اس کے اوپر ایف آئی اے تحقیقات کر سکتی ہے، تو پاکستان سے کس طرح، کن کے ذریعے، کس کی اجازت سے فنڈ الطاف حسین تک پہنچتے رہے، اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. اور اس کے اندر جو بھی شخص ملوث ہو، وہ چاہے سیاسی ہو چاہے عسکری ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ اس کا نام بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ اداروں کی اجازت اور ملی بھگت کے بغیر پاکستان سے فنڈ کس طرح یہاں پہنچتے رہے، یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے. جب تک پاکستان یہ سارے نام سامنے نہیں لے کے آتا، آپ کو پتا ہے کہ میں بھی ریسرچ بالکل انسٹیٹیوٹ کے اندر کام کرتا ہوں، اس وقت تک ہمارا اس مطالبے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ مطالبہ جو ہے یہ مطالبہ رہے گا، اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوگا. بالکل شاہد بھائی زبردست بات کی آپ نے، کیونکہ ابھی بھی بہت سارے ایسے کیسز چل رہے ہیں جس میں منی لانڈرنگ جو ہے ہوتی رہی ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو الیٹ ہے، جو کرپٹ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے خلاف کوئی جو اقدام ہے وہ نہیں اٹھائے جاتے. اگر نیب پکڑ کے عدالتوں تک لے جاتی ہے، عدالتیں ان کو ضمانتیں دے دیتی ہے، وٹ ایور دا کیس میں بھی کیوں دیتی ہے، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ جو احتساب ہے وہ بھی اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. آپ دونوں بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. آئندہ کسی اور پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ قاضی صاحب. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. Thank you.